يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليشهدن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيبن لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستو، جس طرح ہمارے ذمے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین کی بات سیکھے، اس پر عمل کرے. خالی سیکھنا کافی نہیں ہے، ایک تو صحیح علم سیکھنا ضروری ہے. بدون علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم صحیح کے، صحیح معلومات جانکاری کے اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں. کوئی بھی کام، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا تلاوت ہو یا درود و سلام ہو، کوئی بھی عمل بغیر اس کو سیکھے بھی کرے گا تو پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. پہلی چیز تو علم، اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے. جو سیکھا ہے، جو جان گیا، اس پر عمل کرے. من عامل بما علم اللہ لم یعلم. اگر کوئی خوش نصیب بندہ اپنے سیکھے ہوئے پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرمائے گا. یعنی جو آگے وہ سچی طرف سے عمل کرنا چاہے گا تو وہ سیکھتا جائے گا، چاہے کتاب کے ذریعے سے ہو یا صحبت کے ذریعے سے ہو. علم کتاب سے بھی آتا ہے اور علم صحبت سے آتا ہے، بلکہ حقیقی علم تو تقویٰ اور صحبت سے ہی آتا ہے. کتابی علم آ سکتا ہے محنت سے، مشقت سے. حقیقی علم آتا ہے مگر تقویٰ کی برکت سے. سارے صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ سے سیکھے. ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ کریں گے. دوسری چیز ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صفات پیدا کرنا. دوسری زبان میں یوں کہیں کہ اپنے دل کا تزکیہ کرنا. اور آسان کر کے میں یہ کہوں کہ اپنے یہ جو دل ہے، اس دل کو صاف کرنا، پاک کرنا. یہ بھی ہر مسلمان، ہر عالم اور عامی
ہر دین کے داعی اور سپاہی کے لیے لازم ہے کہ دل کو گندگیوں سے پاک کرے، دل کو رذائل سے پاک کرے، دل کو مہلک بیماریوں سے صاف کرے۔ کیا ہو گیا؟ دو کام ہو گیا، علم صحیح سیکھنا، عمل کرنا، اور دل کو گندگیوں سے پاک صاف کرنا۔ اور پھر علم آ گیا اور صفات آ گئی، تو پھر ان دونوں کو لے کے اللہ کے بندوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلنا، پھرنا، اللہ کی طرف بلانا، جو سیکھا ہے اس کو سکھانا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر، انہی سے رسول بھیجے۔ رسول سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی آیات سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ علق اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کوئی دنوں کے بعد حضور پہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تو آپ نے لوگوں کو قرآن بھی سکھانے کے حلقے لگانے شروع کیے اور قرآن ہی کے ذریعے سے دعوت دینا شروع کی۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف بھی کر رہے ہیں۔ کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب علم میں آ گئی۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، ہے نا؟ یہ سب آیتیں ایسی ہیں جو بہت کافی وقت چاہتی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اے علماء کی مقدس جماعت اور اے دعوت و فکر کی نسبت سے، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے بیٹھنے والے احباب، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج رمضان کا پہلا دن ہے، اس مقدس دن میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم علم دین، علم صحیح بھی سیکھیں گے، حافظ بھی بنیں گے، انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے۔ نیت تو کرو، نیت المومن خیر من عملی، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔
اکثر صحابہ بڑی عمر میں سیکھے اور مختصر سے وقت میں سیکھے، مختصر، اور سارے تابعین، سارے محدثین، سارے فقہاء، سارے مفسرین، سارے داعی، چاہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، علاء الدین صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، مولانا محمد قاسم نانوتوی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، مولانا الیاس صاحب کادھلوی ہو، حضرت مولانا زکریا صاحب کادھلوی ہو، مولانا یوسف صاحب کادھلوی ہو، مولانا انعام الحسن صاحب کادھلوی ہو، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوی ہو، قاری صدیق صاحب پانوی ہو، میں کن کن کا نام لیتے لیتے صبح ہو جائے گی۔ جتنے لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دیں گے، ان لوگوں نے پہلے یہ کام کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، پیدائشی ولی تھے جو ان کو دیکھتے تھے اہل دل، ہاں، ایک ہوتا ہے اہل بصیرت، ایک ہوتا ہے اہل بصارت۔ ہم لوگ اہل بصارت آنکھ والے ہیں، جو بھیجے میں سر میں لگی ہوئی ہے، اگر یہ گڑبڑ ہو جائے تو چشمہ لگاتے ہیں، موتیا کا آپریشن کراتے ہیں، کیا ہو گیا؟ مولانا نظر نہیں آ رہا ہے، نظر کمزور ہو گئی، اس کی تو فکر ہے، اور ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک چلے جاتے ہیں، دل کی آنکھ بند رہتی ہے، بصیرت حاصل نہیں ہوتی، نور فراست حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی ہم اس پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ اس کی بڑی وجہ امام صاحب یہ ہے کہ اس پہ بیان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 32 سال سے میں بھی امامت کرتا ہوں اور چلتا پھرتا رہتا ہوں دین کی نسبت سے، بس وہی موٹے موٹے کام جو ظاہری ہیں ہم ان پہ تو بیان کرتے ہیں۔ یہ داڑھی کتنی بڑی ہونا چاہیے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، نیت کرے بھی نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہے، ٹکنا سے اوپر پائجامہ ہونا چاہیے، نماز روزہ دین کا شعبہ ہے، لیکن یہ اعمال ظاہرہ ہے جو نظر آتا ہے، اس طریقے سے اعمال باطنہ بھی ہیں، اور بغیر اعمال باطنہ صحیح ہوئے اعمال ظاہرہ یہ پورا فائدہ نہیں دیں گے۔ خیر، یہ ایک جملہ مستقل سیکھنے کی ہے، جاننے کی ہے، ایسی مجلسیں قائم کرنے کی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ 55 سے اولیاء کی گود میں پلے بڑھے، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے قرآن حفظ کیے اور پھر عالم بنے، اور پھر اس ڈگری پہ دونوں کے خوش نہیں ہو گئے، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے 20 سال تک اپنے دل کی صفائی اور بجھائی کی ہے، 20 سال، اور پوری زندگی دل کو بناتے ہی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہیں مجمع میں جاتے ہوں، اجتماع میں جاتا ہوں، میوات جاتا ہوں، عمومی کام کرتا ہوں، تو میرا دل بگڑ جاتا ہے۔ دل کو دل بنانے کے لیے سہارنپور، کاندھلا، رائے پور، تھانہ بون خانقاہ میں جا کے میں ہفتہ عشرہ اعتکاف کر کے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے لا الہ الا اللہ 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 کی ضربیں لگاتا ہوں، تو پھر میرا دل بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قطب کہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ایک انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، اور ہم لوگ رسمہ کام کرتے ہیں، سیکھتے ہی نہیں، اور پاس انہی کی وصیت ہے۔ ارے بھائی مولانا الیاس صاحب کی نسبت میں بیٹھے ہیں نا بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت ہے کہ اے دین کی فکر رکھنے والوں، دین کے کام کرنے والوں، اگر دین کا کام کرنا ہے صحیح طریقے سے تو قاریوں سے قرآن سیکھتے رہنا، خالی وہ حلقہ لگا کے تھوڑی دیر مذاکرہ نہیں کرنا۔ میں 4 سال کا الحمدللہ طلبہ کا میری جماعت رہا، اور خوب میرا وقت لگے ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے چھتیس گڑھ میں چیلا لگا ہے۔ کام کیا ہے
اور کر کیا رہے ہیں؟ کام کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے۔ تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہیں علماء کو چھوڑ کے میں سب کو کہتا ہوں قرآن صحیح نہیں، دعوے کے ساتھ بغیر سنے۔ اور قرآن کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اور صحیح پڑھنا فرض ہے۔ کوئی رکوع نہ کرے، سجدے میں چلے جائے، کہے بولی صاحب ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم تو تاجر آدمی ہیں، ہم تو کسان آدمی ہیں، ہم نہیں جانتے، تو بولو اس کی نماز ہوگی؟ ارے رکوع نہیں کیا نماز ہوگی؟ تو غلط قرآن پڑھے گا تو نماز ہوگی؟ بولو رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا چوڑ ہے، بہت قرآن یاد ہوتا ہے، بہت یاد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اتنے بڑے علماء حفاظ آئے ہیں، 10 منٹ ان کے پاس دے کر کے قرآن سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے بھائی نیت کرو، ہاں سیکھیں گے، دل سے نیت کرو، شکلیں اللہ بنائے گا۔ پھر حافظ بننے کی نیت کرو، کوئی مشکل نہیں۔ بہت سے لوگ، بہت بڑا تاجر بمبئی کا آرکٹیکٹ فضل سارن، فاروق سارن، 2 بھائی تھے۔ فاروق کا تو انتقال ہو گیا۔ سن 94 میری ایسی ہی ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا مولانا ہم حافظ بننا چاہتے ہیں، میرا ملاٹ معلومی آنا پڑے گا۔ اندھیری سے رات کے 10 کے بعد وہ آتے تھے مجھے صاحب، یہ طلب پہلے عاشق بنتا ہے پھر اس کے بعد حافظ بنتا ہے۔ دنیا کے کام کے لیے دن رات ایک کرو تو ہو سکتا ہے مل جائے، تو پھر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دین کے کام کے لیے بھی تو ہم دیکھیں الحمدللہ نورانی قاعدہ پڑھے، ناظرہ پڑھے، حافظ ہوئے، رمضان میں تراویح پڑھاتے۔ ایک مرتبہ ملے کہنے لگے مولانا 5 پارہ کا دور کرتا ہوں روزانہ۔ ابھی جلدی ایک ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، یہ شامان کی بات ہے، سنے نام؟ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کئی ہزار آپریشن کر چکے، دلی میں ان کی ہاسپٹل ہے، بس ایسے وہ جیسے کسی فقیر کی بات ان کو لگ گئی، حافظ بنے، اور پھر اس سال دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، غالباً 68 سال اسی کے آس پاس کی عمر۔ آج بھی ایسے اللہ کے بندے بندیاں موجود ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی مجلسیں قائم کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بات سننا چاہیے جو ذہن کو کھولیں۔ یہ محدود کام نہیں، یہ اسی کام ہے۔ مولانا خود بھی گڑبڑ بتاؤ گا، سارے علماء فوراً ٹوکیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات چاہیے میں جو بیان کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ ارے بولو بھائی صحیح کر رہا ہوں نا، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ من اپنے دل کا تزکیہ کرو، کیا کرو؟ بغیر دل صاف ہوئے، بغیر دل پاک ہوئے، بغیر دل کے اندر نور آئے، اگر کوئی دین کی بات کرے گا بھی تو وہ خود ہی متاثر نہیں تو دوسرے پہ اثر کیا ڈالے گا؟ خود ہی عمل نہیں تو دوسرے کو اس کا کیا پڑے گا؟ دل میں نور ہے تو نور جائے گا، ظلمت ہے تو ظلمت جائے گا۔ تو اس دل کو بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ والوں سے بیعت ہو کے اپنی اصلاح کرتے رہو، علماء سے مسائل پوچھتے رہو، حافظوں سے حفظ، علماء سے مسائل، کیونکہ جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جو کام کر رہے ہو اس وقت کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہم لوگ کہتے بھی ہیں جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں علم و ذکر میں اس وقت جو اللہ کا حکم ہم پر عائد ہو رہا ہے اس کو سیکھنا ہے اور سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد لوگوں تک اس کی دعوت دیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ لوگوں تک اس کو۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مربی، مصلح، طبیب جسمانی و روحانی، اور بہت بڑے داعی گزرے ہیں۔ کروڑوں مولوی جن کے بل کے پاسنگ نہیں بن سکتے، انہوں نے مولانا دیوبند سے جو پڑھائی کی نہیں ہوئی، اور حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہو کر کے اپنے دل کی اصلاح کرائی۔ اتنے بڑے عالم ہوں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی فہرست تب نہیں پڑھ سکے۔ بولو پڑھے آپ؟ دیکھے بھی نہیں، کتابوں کی کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات۔
اور وہ بار بار اتنے بڑے عالم کہتے تھے تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، یہ سب کچھ امداد کے لطف و کرم تھے۔ تو انہوں نے علم صفات دعوت کو ایسے سمجھایا کہ جیسے وہ مسجد نماز، کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوگی بھائی؟ بغیر علم کی دعوت دے تو جہالت کی دعوت دے گا، اور کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ضروری ہے، علم بھی تھوڑا تھوڑا سیکھے، اس لیے حدیث میں بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک پہنچاؤ، اگر ایک آئے تو ایک آیت سیکھو تو ایک سکھاؤ، ایک مسئلہ صحیح جانتے ہو اس پر عمل کرو، سکھاؤ۔ بہت سارا پتہ نہیں کہاں، تو علماء کو ہے، تو جتنا جانا وہ بھی عالم جتنا جانے اتنا ہی بولے، اپنی طرف سے کچھ نہ بولے، ہر ایک کے لیے یہ شرط ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرے کچھ اچھا وضو کر لیا لیکن نماز ہی نہیں پڑھا تو بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، بہت علم حاصل کر لیا لیکن دوسروں کو نہیں سکھاتا ہے، دوسروں کو، تو وہ بھی اچھی بات نہیں، دونوں ہو رہی۔ اور اگر علم بھی حاصل کیا، سکھا بھی رہا ہے، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھا لیکن مسجد میں نہیں پڑھا اور روڈ پہ پڑھ لیا تو بھی پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو یہ تینوں کام کرنا ہے اور سب سے مل جل کے رفیق بنا کر کے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ سبھی لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر 3 دن لگائیں گے، نیت کرو۔ جیسے کیا کریں گے بھائی؟ ہونا تو چاہیے پورا رمضان لگائیں گے، چاہے اللہ کے راستے میں یا اللہ والے کی خانقاہ میں، لیکن مجھے تو اس مجمع میں نہیں لگتا کوئی ایسا کرے گا اور اس کی نیت کرانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ 10 دن لگائیں گے۔ یہ کر سکتے ہیں، بولو 10 دن کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ رمضان میں 10 دن اللہ کے راستے میں جائے گا، کون کون جائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہو گیا کام، ہو گیا، اب آخری کام یہی ہے تشکیل کا، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرا شروع ہو گیا ہے، میرا شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ عمل ہے، اس لیے اچھا 3 دن کے لیے ہاتھ اٹھائے، 3 بھی کرے تو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها کے تحت اللہ 30 دن کا ثواب دے گا۔ اب اس میں تو نہیں نہ کرو، جلدی کرو بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون لوگ جائیں گے 3 دن دوسرے عشرے میں؟ کوئی نہیں جائے گا، جب کوئی نہیں جائے گا تو کہیں گے یہ پروگرام رکھے ہو رسم پوری کرنے کے لیے۔ ارے میرے بھائی یہاں جو ہو تو بولے آپ تو ہو، سب سے شروع کرو، نیت کرو، بولا نا ہمت، ہاتھ اٹھاؤ، ہاں اٹھاؤ، کون کون جائے گا؟ آپ اس کو ہلکے میں مت لو، ابھی 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ تو اعتکاف میں بیٹھیں گے، معذور بھی ہے، آپ تو جوان آدمی ہو، 3 دن لگا کے تو دیکھو، اللہ کے راستے میں چلنے کا مزہ دیکھ۔ اور خواجہ صاحب کہتے ہر تماشا کر کے دیکھا، ایک تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ یہ بیوی بچے یہ پیسے کے چکر میں نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ چٹکیوں میں کام کرتا ہے، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، مرو گے تو ہنستے بھی اندر لے جا کے دفن کریں گے۔ میری آنکھوں میں دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں، باپ مرا ہے، ماں مری، بیوی مری، ملاقات کرے مسکرا رہے، یا اللہ کیا ہو گیا؟ ایسے لوگوں کو میں نے میری آنکھوں نے قبرستان میں دیکھا ہے، اور اس کے لیے اپنی چیز نہ بناؤ۔ ارے بھائی آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے، خانقاہ میں نہیں جا سکتے، تو اللہ نے مولانا جیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد نور محمد جھنجھانوی، یہ بزرگوں کی قربانی سے کام وجود میں آیا ہے۔ یہ مقدس جماعت تھی اور سارے علماء دیوبند نے ساتھ دیا۔ بولو جلدی سے، اور نہیں بولتے ہو تو پھر افطار تک میں یہاں پہ بولتا رہوں گا، 3 دن کے لیے بولو جلدی سے، ہاتھ اٹھاؤ۔
جس دن جائیں گے نا انشاءاللہ یہی کہنا یا سفر میں بیٹھنے کا مقصد ہے یہ اتنی دیر روزہ رکھ کر کے ہم بولے تو اس کا کچھ فائدہ تو نظر آنا چاہیے. نیت کرو 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ رمضان میں ایک جماعت بننی چاہیے. آپ بوڑھی اداروں آپ بھی یہی کہ ہو ہے نا. اب نا آپ اوپر دیکھ لو مولانا امام صاحب دیکھ لو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیت میں کتنی طاقت ہے. میں ہمیشہ جب جماعت علماء کی ہوتی تو کھڑا ہو جاتا 1 سال ہمیشہ 1 سال. تو جو میرے ساتھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے مولوی اقبال کو دیکھو اور وہ جھوٹا سمجھتے تھے کہ یہ مدرسہ چلائے گا یہ خانقاہ چلائے گا یہ گھوم گھوم کر کے بیان کرے گا یہ سال لگائے گا. لیکن میں سچا تھا. میرے بڑے لڑکے نے الحمدللہ 1 سال لگایا اور ہر وقت دعوتی مزاج رہتا ہے. ہر وقت اللہ کی بندوں کو بلاتا رہتا ہوں. سال کا تو مقصد یہی ہے نا مول صاحب کام کرنا ہے یا گھومنا ہے. کام کرنا ہے کام ہو رہا ہے. مولانا اس زمانے کے اصل آئی حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دعوت برکات ہو اللہ جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرمائے. ہم لوگوں کا یہ اصلاحی کام ہے. کیا ہے بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے کو اصلاح کرنا. اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بلانا چاہے زبان سے ہو یا تلوار سے ہو. یہ دعوت یہ بھی ہے اصل بلکہ کہا جائے. حضرت نے بمبئی میں نیت کرائی کہا سبھی لوگ نیت کرو کہ ہم برادران وطن کو دین کی دعوت دیں گے. اس میں ایک خاکسار تھا. نیت کیا الحمدللہ 8000 سے زائد لوگ میرے ہاتھوں پہ جنت والے کلمہ پڑھ چکے ہیں. اور جس کو کہو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ اللہ نے اتنی طاقت دی اس نیت کی برکت سے. تو پھر بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا قرآن حافظوں اور قاریوں سے صحیح کریں گے. علماء سے مسائل پوچھتے رہیں گے. نیت کرو دل میں کر رہے ہیں نا. اور اللہ والوں سے بیٹھو کہ اپنی اصلاح کریں گے اور جہاں بھی رہیں گے داعی بن کر رہیں گے. نائی دے بولو گے بولو گے اور اللہ کے راستے میں ہم 3 دن 40 دن 4 مہینہ خود بھی جائیں گے اپنی اولاد کو بھی دیں گے. اللہ مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.